آج سے 2-3 سال پہلے آئی تھنک 2017 کا جو وہ دھرنا تھا فیض آباد کا، اس سے پہلے میں نے یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھا جس میں لکھا تھا کہ مطلب اس میں ڈسکرپشن ایسا تھا کہ امیر المجاہدین کے خلاف تھا وہ ڈسکرپشن. مطلب یہ بندہ جو ہے نا آج کل کہتا ہے کہ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، یہ بالکل غلط کہتا ہے. تو میں نے جب وہ کلپ پلے کیا تو اس میں بابا جی یہ بول رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ غیرت کا درس دیتا ہے. جب دین بچانے کی بات ہو تو غیرت کا درس دیتا ہے، اور جب پھیلانے کی بات ہو تو امن کا درس دیتا ہے. تو یہ میں حیران ہو گیا. میں نے پوری زندگی یہی سنا تھا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، پر یہ کبھی سنا نہیں تھا کہ کب امن کا درس دیتا اور کب غیرت کا. جب میں نے کلپس سنی تو یہ بالکل دل پہ اثر کر گیا، اور میں نے ان کے کلپس نکالنا شروع کر دی، اور سب کے سب مجھے میکسیمم ملے پنجابی میں. پنجابی تو مجھے آتی نہیں، نہ میں اس زبان کا اس سے کوئی واقفیت رکھتا تھا. لیکن جو ہی میں ان کا پنجابی کا کوئی بھی کلپ سن رہا ہوں تو وہ اپنے آپ دل میں منتقل ہو رہا ہے، مجھے اپنے آپ سمجھ آ رہا ہے. میں حیران. میں نے ایک دوست کو بھی بلایا، میں نے کہا میں ان کا پنجابی تقریر جو بھی سن رہا ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہیں؟ تو ان کو اتنا کچھ آ ہی نہیں رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ آتا ہی جا رہا ہے، اور دل میں نا ایک الگ سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہیں. پھر جو انہوں نے عشق کے اوپر جتنی بھی باتیں کی، اور اپنے آپ وہ دل کو جو ہے نا اٹریکٹ کرتی تھی کہ نہیں یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا میں علامہ خادم حسین رضوی کو جانا شروع کیا. پھر ساتھ میں ہی پھر فیض آباد کا جو دھرنا ہوا، اور اس میں پھر میں نے بابا جی کی استقامت دیکھی، اور ان کا گرج نہ دیکھا، ان کی دلیری بہادری. اور سب سے بڑھیا باتیں جو کرتے تھے نا وہ کہ بزدلوں کے خلاف جو وہ بولتے تھے، کیونکہ بہت سارے بزدلوں نے کشمیر کا بھی حال برا کر کے رکھا ہے. تو بزدلوں کے خلاف جو وہ بولتے تھے اور غیرت کا جو درس دیتے تھے نا وہ الگ ہی تھا. وہ مانو ایسے باتیں کرتے کہ جو اپنے آپ جو ہے نا دل ماننے کو تیار ہو جاتا تھا کہ نہیں یہی حقیقت ہے. پھر اس طرح سے میں نے تب سے تحریک لبیک پاکستان کو فالو کیا ہے. تب سے سارے دھرنے میں واچ آؤٹ کر رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، شورا کو دیکھ رہا ہوں، بابا جی کو دیکھ رہا ہوں. اور تب سے جا کے آج تک جو بھی پنجابی کی تقریر ہے مجھے صرف بابا جی کی پنجابی سمجھ آتی ہے، باقی کوئی بھی پنجابی بولے مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی. لیکن ان کے ساری تقریر اپنے آپ مجھے سمجھ آتے ہیں. وہ انداز بھی سمجھ آتا ہے جیسے اردو میں باتیں کرتے ہیں یا پنجابی میں، وہ اپنے اپنے جو ان کے نرالے انداز ہیں وہ اپنے آپ مجھے سمجھ آتے ہیں. اور پھر اس طرح سے میں نے سمجھا کہ نہیں، ہم تو کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن جب بابا جی کو سنا میں نے کہا نہیں، ہم صرف زبانی بولتے تھے، زبانی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عشق ہو تو ایسا ہو جیسا بابا جی سمجھاتے تھے. پھر اس طرح سے میں نے بہت کچھ بابا جی سے سیکھا. پھر بابا جی کا میں نے جب کشمیر کے بارے میں دیکھا، کیونکہ میں مقبوضہ کشمیر سے ہوں، تو ہمارے یہاں کا جد و جہد کافی عرصے سے ہے. پھر میں نے جو بابا جی کے اندر درد دیکھا کشمیر کے لیے، پوری مسلم امت کے لیے، برما کے لیے، فلسطین کے لیے، چچینیا کے لیے، بابا جی نے ہر دنیا کے کونے میں مظلوم مسلمانوں کے اوپر نظر رکھی تھی کہاں پہ کیا ہوتا ہے. جب بھی کشمیر میں کچھ بھی ہوتا تھا، انتفادہ ہوتے تھے، اپرائزنگز ہوتے تھے، جب بھی کوئی ڈیمانسٹریشنز ہوتے تھے، تو بابا جی جو ہے نا وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے جہاں پہ بھی ان کی مجلس ہوتی تھی، تقاریر ہوتے تھے، تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. مطلب ہر طرف ان کی نگاہ تھی کہ کہاں پہ کیا ہوتا تھا. ہمارے قیدیوں کی خبر تھی، ہمارے شہداء کی خبر تھی، ہمارے لیڈرشپ کی، ہمارے حالات کی، ہمارے بچیوں کی، ہمارے بچوں کی، سب کی خبر رکھتے تھے. تو وہ جو درد تھا بابا جی کے اندر کشمیر کے لیے، وہ حقیقت والا درد تھا، وہ واقعی میں ہمدرد تھا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو دیکھیں، یا ضیاء الحق کا دور دیکھیں، پرویز مشرف کا دور دیکھیں، یا پھر زرداری کا، یا مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف، وہ دور دیکھیں، یا بنظیر کا دور دیکھیں. ہر کسی نے جو ہے نا کشمیر کے اوپر جو درد رکھا نا، وہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کے لیے یا کوئی سودا کر رکھا تھا عالمی سطح پہ، اور انہوں نے اپنے جو ہے نا پالیٹکس کو ایک بزنس کے طور پہ، پروفیشن کے طور پہ چلایا. لیکن وہ حقیقت والا درد نہیں تھا ان کے اندر. ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کا جو پرائم منسٹر آیا عمران خان، یو این میں بڑا تقریر کر ڈالا، بڑھیا تقریر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ڈبل سٹینڈرڈ، ڈوئل فیس دکھانے کے لیے. لیکن حقیقت والا درد ان کے سینے میں بھی نہیں ہے. ہوتا تو 5 اگست کے بعد، 2019 5 اگست کے بعد جو حالات کشمیر کی ہیں، اس کے اوپر پھر پاکستان کا پرائم منسٹر کیسے سوتا ہے؟ آج ان کا کون سا ٹویٹ آیا کشمیر کے ریگارڈنگ، اور انہوں نے کون سا اقدام کیا بارڈر کے اوپر؟ بابا جی کہتے تھے کہ آپ نکلو، میری ویل چیئر آگے رکھو، آپ سب لوگ پیچھے رہو، میری ویل چیئر آگے رکھو بارڈر پہ، پھر دیکھو کیسے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ فتح ہونا ہے.
تو اس طرح کا درد رکھتا تھا بابا جی. اور انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ میری تقریر آپ بارڈر پہ چلا دو, یہ گو متر والے جو پینے والے فوجی ہیں یہ اپنے آپ ہی بھاگ جائیں گے میرے تقریروں سے. لیکن حقیقت ہے ان کے تقریر میں جو جذبہ, جوش اور ایمانی قوت ہے, اس سے تو بھارتی کتے یوں بھاگ جاتے کہ کچھ خبر نہ ملتی ان کی. آج بھی جیسے ہمارے یہاں مقبوضہ کشمیر میں 4 معصوم بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا, فقط اس بات پہ کہ آپ کے ساتھ ایک پاکستانی بندہ ہے. اس بات پہ انہوں نے 4 مظلوموں کو شہید کیا اور میتیں اپنے ساتھ لے گئے, میتیں نہیں دے رہے ہیں. ان کے ریگارڈنگ میں نے کچھ 1-2 ٹویٹس بھی ریسنٹلی شیئر کیے ہوئے ہیں, جو ان کے بچیاں بول رہے ہیں کہ ہمارے ابو کی جو ہے میت واپس کر دو. اگر بابا جی آج زندہ ہوتے تو یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ بابا جی نے آج آواز اٹھائی ہوتی کہ کشمیر کے مظلوم شہداء جو آج شہید ہوئے ان کے بارے میں ضرور وہ بات کرتے, اور پورے پاکستان کے حکمران کو حق میں وقت کو للکارا ہوتا کہ کشمیر کے اوپر بات کرو, کشمیر کے بارے میں سوچو. آج وہاں پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ پاکستان کی حکومت ٹس سے مس نہیں, ان کو اپنی ہی اپوزیشن کے ساتھ لڑائیوں میں کوئی فرصت نہیں, اپوزیشن کو گورنمنٹ سے لڑائیوں میں فرصت نہیں. تو وہ کشمیر کی دادرسی کیا کریں گے, کشمیر کو آزاد کیا کرائیں گے؟ کشمیر کو اگر آزاد کرانے کی کسی میں اگر جرت ہے, ہمت ہے, تو وہ تحریک لبیک پاکستان, وہ سعد حسین رضوی. انشاءاللہ تعالی وہی آ کے سری نگر کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھائیں گے, جو میں کئی ٹائم سے اس اسپیس پہ آ کے بول رہا ہوں کہ ہماری ایک مرکزی جامع مسجد ہے سری نگر میں, جو کئی سالوں سے بند پڑی ہے, جہاں پہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا ایک مرکز ہے. تو وہاں پہ انشاءاللہ سعد حسین رضوی آ کے ہمیں جمعہ پڑھائیں گے. اور وہ وقت عنقریب ہے, جہاں تک میرا عشق کہتا ہے, جہاں تک میرا علم کہتا ہے, اور جہاں تک میری سوچ کہتی ہے اور میرا دل کہتا ہے, انشاءاللہ عنقریب وہ وقت ہے کہ سعد حسین رضوی جلد از جلد پاکستان سے آ کر کشمیر فتح کر کے سری نگر میں ہمیں جمعہ پڑھائیں گے. انہوں نے تو بیت المقدس میں جمعہ پڑھانے کی بات کی ہے, انشاءاللہ وہاں تک بھی جائیں گے. اور یہ جو تحریک ہے, یہ تحریک صرف پاکستانیوں کی نہیں رہی, اب یہ تحریک پوری مسلم امت کی تحریک ہے, کیونکہ کئی عرصے سے, کئی دہائیوں سے پوری مسلم امہ میں جو ڈاؤن فال آف امہ چل رہا تھا, جو زوال چل رہا تھا, اس میں ہماری امیدیں جو ہے نا وہ بجھ گئی تھی, ہماری مایوسی چھا گئی تھی. تو ہم سوچ رہے تھے کہ کہاں سے اسلام کا انقلاب, نظام مصطفیٰ کا انقلاب برپا ہو, تاکہ مسلم امہ کا کوئی رہنما رہبر آئے, کوئی پلیٹ فارم کریٹ کر کے دے, تاکہ ہماری آواز بھی جو ہے عالمی سطح پہ سنی جائے. تو اللہ نے کئی عرصے سے یہ جو ہماری یہ ناامیدیاں, مایوسیاں چھائی ہوئی تھی, پھر دعائیں کرتے رہے, تو اللہ نے ایک کرن جو ہے نا وہ لاہور کی سرزمین سے اٹھائی, علامہ خادم حسین رضوی کی شکل میں, جنہوں نے ایک پلیٹ فارم ایسا کھڑا کر کے دیا. ایک تو دین کی سمجھ انہوں نے دے دی نوجوانوں میں کہ اصلی عشق کیا ہے, اصلی حقیقت کیا ہے, عقیدے کے اوپر انہوں نے جو محنت کی. پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل سٹارٹ کیا پاکستان کے اندر, اب وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں رہا ہے. میں نے جہاں تک ابھی ٹی ایل پی کے اوپر ریسرچ کیا, خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ریسرچ کیا, پورے ورلڈ میں آپ دیکھیں جتنے بھی ڈاؤن فال ہے مسلم امہ کی ریاستوں میں, سب کی سب امیدیں جو جگی ہیں وہ صرف ٹی ایل پی کی وجہ سے, اور سب کی نظریں جو ہے نا ابھی سعد حسین کے اوپر ہے. میں دیکھو میں 24 کے 24 گھنٹے قسم سے یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ سعد بھائی کب رہا ہوں گے, کب ٹی ایل پی جو ہے نا پروگرس کرے گی, کب یہ زور و شور سے جو ہے نا الیکشن میں میدان مارے گی, کب یہ اعلان کر دے کہ دین تخت پہ آ گیا, ہر مسلم اب عزت پائے گا. اس دن کا بے صبری سے ہمارا بھی انتظار ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسی صبح آئے, ہم بھی آزادی کی صبح دیکھے, ہم بھی نظام مصطفیٰ کا صبح دیکھے, ہم بھی پاکستان کے پرچم تلے اپنے آپ کو کہے کہ ہم شہری ہیں پاکستان کے, ہم بھی بجائے دلی کے, کولکتہ کے, ہم بھی راول پنڈی, ہم بھی لاہور, ہم بھی مزار امیر المجاہدین جائیں, وہاں پہ ہم فاتح خانی پڑھے, ہم بھی سعد حسین سے ملے. میری نا بڑی آرزو تھی کہ میں علامہ خادم حسین سے ملوں, لیکن کیا کہیں ان ہندوستانی کتوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, نہ کہیں جانے دیتے ہیں, نہ اندر بیٹھنے دیتے ہیں. بڑے ہماری زندگی جو ہے نا, ہماری زندگی ایک بے بسی کی زندگی ہے, قید خانے کی زندگی ہے. ایسے ظلم و تشدد یہاں, ہمیں تو مرنے کے بعد میت تک نہیں دیتے لوگ. اب دیکھیں 4 مظلوموں کو شہید کرنے کے بعد اب میت بھی نہیں دیتے, میتوں کو کہاں لے جاتے کچھ نہیں پتا, اور میتوں کے اوپر یہ بے ادبی کیسے کرتے ہیں, اللہ بچائے. تو ہمارے لیے بس امید جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے, سعد حسین رضوی ہیں جو شورا ہے, اور آپ جیسے تحریک لبیک پاکستان کے کارکن جن کے اندر دل میں اتنی شدت سے محبت ہے کشمیر کے لیے, مظلوم مسلمانوں کے لیے. بابا جی تو کہتے تھے نا کہ
برما کی بچیاں کٹ رہی ہیں. آپ دیکھیں ان کو بابا جی کو نا وہاں کی بچیوں کا درد تھا. پاکستان کو تو تھا ہی، برما کی بچیوں کا، کشمیر کی بچیوں کا، فلسطین کا. وہ ایک حقیقت والا درد تھا جس کی وجہ سے آج ہم بھی کشمیر کے سب جو مسلمان ہیں وہ بابا جی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اگر کوئی ہماری امید ہے وہ بابا جی کی یہ بنائی ہوئی تحریک ہے. یہ ایک تحریک جو ہے نا یہ ایک لہر ہے. یہ لہر پاکستان سے نکلی ہے. ابھی آپ دیکھیں ہم کہاں کہاں سے جڑ رہے ہیں، یورپین کنٹری سے. آپ دیکھیں فار ویسٹرن کنٹریز جائے وہاں سے ہم جڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے ہم ایسٹرن ورلڈ سے جڑ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے جڑ رہے ہیں، انڈیا سے جڑ رہے ہیں، ہر طرح سے جڑ رہے ہیں. اور بابا جی کے اوپر سب کی نظریں ہیں، اس تحریک کے اوپر نظریں. انشاءاللہ یہی تحریک ہے جو ہمیں آزادی کی صبح دکھائے گی. باقیوں سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. انشاءاللہ باقیوں نے تو صرف سودا گری کی ہے. خاص کر عمران خان نے کشمیر کے اوپر بہت سودا کیا ہے. جیسے عائشہ بی بی کے اوپر انہوں نے بہت سارے پاؤنڈز لیے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے مودی سے کیا کیا لیا ہوگا، کیونکہ 2019 سے جو چپ سادھ لیے ہیں کشمیر کے اوپر. کشمیر میں ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے، یہاں کا کلچر چینج کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے اور ہماری تحریک کو دبایا گیا ہے. ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ جیلوں میں ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے. اور سارا ایڈمنسٹریشن پہلی بار میں اپنی لائف میں یہ دیکھ رہا ہوں، جو میں بار بار سپیس میں آ کے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ انہوں نے ہندوؤں کو لایا، ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے. جیسے فلسطین میں کیا گیا، انہوں نے وہی اسرائیل سے پورا روڈ میپ لیا ہوا ہے، ان سے انہوں نے بہت ساری انسٹرکشنز لیے ہوئے ہیں، وہی کر رہے ہیں. اور جس پہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں ایمبیسڈر آف کشمیر ہوں، تو انہوں نے یہ باتیں کہیں پہ اجاگر نہیں کی ہیں کہ کشمیر میں آج کل کیا ہو رہا ہے. بس اب ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آ کے دین کو تخت پر لائے، نظام مصطفیٰ قائم کرے. انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. انشاءاللہ